بکری سب سے کمزور ہو تم اس کو لے کے آؤ. کہتے میں لے کے آیا, میں نے حضور کے سامنے کیا, نبی نے اپنے دونوں دستے مبارک اس کے تھن پہ لگائے. کہتے ابھی پوری طرح سے لگے نہیں تھے کہ تھن بھر گئے اور دودھ آنے لگا. کہتے میں نے پیا, ابو بکر نے پیا, حضور نے پیا. کہتے جب تک زندہ رہی بکری کے دودھ ختم نہیں ہوا اس کے تھنوں میں, ایسی برکت ہوئی. میں اس معجزے کو دیکھ کر کے مسلمان ہو گیا. کہتے پھر اس کے بعد نبی نے فرمایا دیکھو تمہیں اپنا ایمان چھپانا ہے مگر عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا ہے. لوگوں سے اپنا آئی فون نہیں چھپتا, اس کا لوگو نہیں چھپتا, لوگوں سے اپنی بائک نہیں چھپتی. لوگ کار دکھانا چاہتے ہیں, لوگ اپنے گھروں کو دکھانا چاہتے ہیں, نمائش کرنا چاہتے ہیں, وہ کیسے اپنا ایمان چھپائیں گے. کہتے ایک دن عمار ابن یاسر پہ ظلم ہو رہا تھا. اچھا میری بہنیں سن لے, میری بیٹیاں, یہ پہلی قربان ہونے والا کوئی مرد نہیں تھا, پہلی قربان ہونے والی ایک بوڑھی عورت تھی. اس کا نام سمیہ تھا, 70 سال کی اس کی عمر تھی. اور وہ جب ایمان لے کے آئی تو اس کے منہ پہ زناٹے دار ہاتھ مارتے تھے کفار. اسے ابو جہل مارتا تھا مگر وہ بدلتی نہیں تھی. ایک دن ابو جہل نے اپنا نیزہ سامنے رکھا اور اپنا بت سامنے رکھا, کہ اپنے میرے بت کو بھی مان اور اپنے خدا کو تو مانتی ہے مانتی رہے مگر میرے بت کو بھی کہہ دے یہ بھی خدا ہے. اس نے کہا میں بت کو خدا نہیں کہوں گی. یہ کہہ کے اس نے تھوک دیا ہے حقارت سے. جیسی تھوکا ویسی ابو جہل نے اس کے نیچے سے اپنا نیزہ مارا اور اس کے نیچے سے داخل ہونے کے بعد اس کے پیٹ کو پھاڑتا ہوا نیزہ باہر نکل گیا. ایک 70 سال کی بوڑھی عورت نیچے کو گری. یہ پہلا خون تھا جو میرے نبی پاک کی امت کے لیے بہا ہے. یہ پہلی شہیدہ تھی, ایک عورت جو 70 سال کی بوڑھی تھی. جب یہ شہید ہو گئی اب اس کے آدمی کو بیچ میں سے چیر دیا گیا 2 اونٹوں کے ساتھ باندھنے کے بعد. اب اس کے بیٹے کو مارا جا رہا ہے, ابو جہل مار رہا ہے, عتبہ مار رہا ہے, شیبہ مار رہا ہے, ابو سفیان مار رہا ہے. اور مارتے مارتے کہتے ہیں, وہ غلام کہتا ہے یہ چاروں تھک گئے, میں جوان تھا. اور جب وہ تھک گئے تو ابو سفیان مجھ سے بولا لے اب تو مار. اس کو خبر تھی میں مسلمان تھا, اس نے مجھے قریب بلایا اور کہا دیکھ تو مسلمان ہے مجھے خبر ہے. اور عمار بولا دیکھ تو میرا بھائی ہے, میں تو پٹی رہا ہوں, تو بھی 1-2 کوڑے مار لینا, کوئی رعایت مت کرنا. اگر تو مارے گا تو میرے پر کوئی اثر نہیں ہوگا, اور اگر تو نہیں مارے گا یہ سمجھ جائے گا تو مسلمان ہے تو تم کو ماریں گے یہ لوگ. لہذا میں نہیں چاہتا میرے بھائی پہ ظلم ہو, تو میرے اوپر 2, 3, 5, 6, 10 کوڑے مار لے. یہ مسلمانوں کی عادت ہے کہ وہ دوسروں کی, اپنے بھائیوں کی عزت چاہتے تھے, ان کے ساتھ حسد نہیں کرتے تھے. وہ صحابہ کرام تھے. کہتے اس نے مجھ سے تو کہہ دیا, میں بھی سوچنے لگا, میں نے اپنا کوڑا گھمایا اور گھمانے کے بعد پھر پھینک دیا. اقبال کہتا ہے پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل, عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی. اور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی. کہتے میں نے پھینکا اور جا کے اس سے چپٹ گیا اور پھر میں رونے لگا. میں نے کہا میرے بھائی جب محبت محمد سے ساتھ میں کرتے ہیں تو پھر مار بھی ساتھ میں ہی کھائیں گے. کہتے ہیں وہ بولا تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ادھر جب میں اس سے چپٹ کے رونے لگا تو آواز آئی